مزید وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن پاکستانی ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ فوج ایک قومی ادارہ ہے، اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، ہم کسی خاص سیاسی جماعت یا نظریے کے طرفدار نہیں۔ فوج کو سیاسی استعمال سے انتشار پھیلتا ہے، فوج کے سیاسی استعمال سے انتشار پھیلتا ہے۔ سیاستدان فوج کے غیر سیاسی ہونے کی سوچ کو تقویت دیں۔ جی بالکل، جس طرح 25 مئی کو یا اس کے بعد یا اس سے پھر بعد پاکستان بھر میں لوگوں کے گھروں میں دھاوے بولے گئے، لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ ارشد شریف پاکستان سے کیوں گیا، اس کو دبئی سے کیوں نکالا گیا، وہ کیسے شہید ہوا، جس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں ان کو آپ کیوں حفاظت دے رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاک فوج ہمارا بالکل ادارہ ہے، لیکن اس کو بدنام کرنے کے لیے چند عناصر جو ہیں وہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں اور اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی کھڑا رہنا ہے، لیکن ان شر پسند عناصر کا بھی ہم نے تیا پانچا کرنا ہے جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹنا ملک و قوم کے مفاد میں نہیں، ایسا کرنے سے انتشار پھیلے گا۔ پاک فوج ایک قومی فوج ہے، فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جعلی میڈیا اکاؤنٹس پر فضول بے بنیاد پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے میڈیا اکاؤنٹس جو پاک فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، انہیں پکڑ کے چھتر لگانے چاہیے۔ جس طرح آپ نارمل لوگوں کو چھتر لگا رہے ہیں، اس طرح آپ ان کو بھی چھتر لگائیں۔ انتخابات میں فوج کو طلب کرنے کا اختیار آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت کے پاس ہے۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن کو اپنے موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ فوج میں انصاف اور احتساب کا مضبوط نظام موجود ہے۔ جی آپ نے آگاہ کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت زندہ رکھنے کے لیے آپ نے سیکورٹی دینی ہے، کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ نے سیکورٹی فراہم کرنی ہوتی ہے۔ سیکورٹی فراہم کریں تاکہ پاکستان میں الیکشن ہو سکیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ انصاف اور احتساب کا مضبوط نظام موجود ہے، تو پاکستان کے ایک سابق فوجی جنرل ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں 25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے کہا تھا کہ پاکستان کے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، پاکستان کے پاس ٹینک چلانے کے لیے تیل نہیں ہے، پاکستان فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے، پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس بندے کو آپ کیوں احتساب کے کٹہرے میں نہیں لا رہے، جس نے یہ ساری باتیں کر کے پاک فوج اور پاکستان کی بدنامی کروائی تھی یا بدنامی کا باعث بنا تھا۔ بھارت نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود رواں سال 56 بار سرحدی خلاف ورزی کی۔ ہم بھارت کی گیدڑ بھگیوں سے نہیں ڈرتے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کے 6 جاسوس ڈرون گرائے۔ فروری 2019 کی طرح اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ ایک بہادر ملک کی بہادر فوج ہیں، اور ہندوستان کی کیا اوقات کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے یا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت پڑی پاکستان کے 65% نوجوان آپ کے ساتھ انشاءاللہ، بلکہ آپ سے آگے نظر آئیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محبت کا اظہار کریں پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ۔ یہ جو راتوں کو دروازے توڑ کے نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، یہ بند کیا جائے، اور پاکستانی عوام کے دلوں میں یہ جو آپ کی نفرت پیدا ہو رہی ہے، اسے کم کرنے کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی بنائیں، تاکہ یہ 65% نوجوان ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار نظر آئیں۔ بھارت کے سیاست میں پاکستان کی اپنی اہمیت ہے۔ بھارت اپنے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کی باتیں اسی مقاصد کے لیے ہیں۔ بھارت ہمیشہ الزام تراشیاں کرتا رہے گا۔ بھارت الزام تراشیاں کرے گا، لیکن اس کو وہی بات ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہم بھارت کو باتوں سے نہیں بلکہ لاتوں سے منوائیں گے۔ اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندرونی معاملات سے نکل کے پاکستان کے جو بارڈر ہیں، جو پاکستان کی سرحدیں ہیں، ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ زور دینا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی طور پہ آپ استعمال ہوتے ہیں اس سے بچیں، اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں، تاکہ پاکستان کا دنیا بھر کے اوپر جو رعب اور دبدبا ہے وہ برقرار رہ سکے اور بحال رہ سکے۔ گزشتہ 20 سال سے فوج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ یہ کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں 20 سال باقی پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ہمارے جتنے بھی ٹریول ایریاز ہیں، جتنے بھی ہماری ایجنسیز ہیں، سوات،
اس کے گردنواں کے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ واقعی بڑی دہشت گردی تھی، جس کو پاک فوج کے جوانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. لیکن وہ دہشت گرد جو ہمارے امریکہ کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے پاکستان کے دشمن بنے تھے، انہیں آپ اچھے طریقے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ راضی کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات اچھے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اوپر کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان یا جو جتنے بھی اس طرح کے ادارے یا جتنے بھی گروپ ہیں وہ پاکستان سے مخالفت اور نفرت کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف غیر ملکیوں کی امداد بھی کی، انہیں اڈے بھی دیے، ان کی سپورٹ بھی کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے اوپر اس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تحریک طالبان کالعدم پاکستان مخالف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تعلق ثابت ہو چکا ہے. کراچی اور پشاور کے 2 بڑے واقعات کے ماسٹر مائنڈز پکڑے جا چکے ہیں. جی بالکل، یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ ان کو پکڑیں، پھینٹا لگائیں. جو ان کے ساتھ ملوث ہیں، جن نے ان کو فنڈنگ کی ہے یا جس نے ان سے یا ان کے بڑوں سے ملاقات کر کے ان سے سپورٹ حاصل کی ہے یا ان کے ساتھ مل کے اپنے فوائد حاصل کیے ہیں، ان کو بھی پکڑیں اور ان کو بھی پانجا فٹ کریں، چھتر ماریں. دہشت گردی کے خلاف مقابلوں میں اب تک 137 فوجی جوان اور افسران شہید، جبکہ 117 زخمی ہو چکے ہیں. جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کو بھی سلام، جتنے زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی سلام، شہداء کی فیملیز کو سلام، شہداء کے بچوں کو سلام، شہداء کے تمام رشتہ داروں کو سلام. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج اور سیکیورٹی اداروں نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا. کے پی پولیس کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. کے پی پولیس کے استعداد کار میں بہتری لا رہے ہیں. بہت اچھا عمل پاکستان کے اندر ہر بندے کو، ہر پڑھے لکھے کو، بلکہ پاکستان کے اندر 7 سے 8 سال کے بچے کو ٹریننگ شروع کرا دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت بھی کر سکے اور جب ملک کا ضرورت پڑے تو وہ ہمارے بارڈر پہ ہمارے کام آ سکیں. اور جتنے بھی ہمارے اس طرح کے بڑے آفیسرز ہیں ان کا جو بہت زیادہ الاؤنس ہیں ان کو کم کیا جائے اور جتنے ہمارے چھوٹے فوجی ہیں جن کے تنخواہیں کم ہیں ان کو شادی بیاہ یا دیگر گھر کی ضروریات کے لیے فنڈ دیے جائیں تاکہ چھوٹا فوجی بھی اچھی زندگی گزار سکے، مشکلات سے نکل سکے. پولیس کو ویسے ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. فوج پولیس کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ ہے. ہر روز پاک فوج 70 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے. بہت اچھا عمل ہے. اس طرح کے آپریشن سے ملک کی سلامتی میں بہتر اضافہ ہوگا، پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، دشمن عناصر جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگیں گے، ان سے جان چھوٹ جائے گی. پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا کام 98%، جبکہ پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا کام 85% مکمل ہو چکا ہے. مغربی بارڈر پر 3141 کلومیٹر پر باڑ لگائی جا رہی ہے. باڑ لگانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کے معاملات ہی نہیں پیدا ہونے چاہیے کہ باڑ لگانے کی ضرورت پڑ سکے. بہت سارے دنیا کے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے خوبصورت اور بہتر بنا رکھے ہیں کہ انہیں اس طرح کی باڑ کی یا اس طرح کے آپریشنز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بحال رکھے ہوئے ہیں اور ان کی آپس میں جنگ بھی نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ ہماری جتنے بھی پاکستان کے بارڈرز ہیں ہر کسی کے ساتھ ہماری کہیں نہ کہیں جھڑپ، کہیں نہ کہیں جنگ، کہیں نہ کہیں گولہ باری ہو رہی ہوتی ہے. اس کے لیے بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے. ڈی جی ایس پی آر پاکستان کی طرف سے جو آج پریس کانفرنس کی گئی ہے، اچھی پریس کانفرنس، لیکن اس میں بار بار ایک چیز کی وضاحت کی جاتی رہی کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. ہونا بھی چاہیے، کسی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اور جو ایک اور سیاسی جماعت کے خلاف بیانات دیتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر سیاسی جماعتوں کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں، نیوٹرل رہیں حقیقت میں، تو پھر پاکستان کی عوام آپ سے محبتوں کے ڈھیر لگا دے. پہلے بھی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن وہ محبت مزید اضافہ ہوگا اس محبت میں. دیکھتے رہیے پنڈی پوائنٹ، اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.